نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو قادیانیوں کے نزدیک ذلی بروزی کی جو اصطلاح ہے اس کا مفہوم کیا ہے، اور قادیانیوں کو اس ذلی بروزی اصطلاح کی ضرورت کیوں پیش ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ ہمارے علماء حضرات بھی ان معاملات سے عام طور پر جن کا ختم نبوت کے موضوع سے تعلق نہیں ہوتا وہ ذلی بروزی کہتے رہتے ہیں، مگر ان کو مفہوم سمجھ میں نہیں آتا۔ بروز کے معنی آتے ہیں ظاہر ہونے کے، اور ذل کے معنی آتے ہیں سائے کے، عکس کے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ مرزا قادیانی نے آگے جا کر کے نبوت کا دعویٰ کرنا تھا، لیکن اس کے سامنے جو دیوار کھڑی تھی وہ امت کا اس بات پر اتفاق اور اجماع تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آخری نبی ہے اور آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں۔ اب اس نظریے کے ہوتے ہوئے مرزا قادیانی یہ دعویٰ کر نہیں سکتا تھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ نبی علیہ السلام کے بعد میں نبی آیا ہوں تو ساری امت کو معلوم ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی آیا نہیں اور نہ آ سکتا ہے قیامت تک۔ تو اس چیز کے لیے اس کو یہ ضرورت پیش آئی کہ وہ ذل اور بروز کا سہارا لے۔ اسی لیے اس نے کہا کہ میں وہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اب دوبارہ مرزا قادیانی کی شکل میں وہی محمد ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہی محمد اس کو دوبارہ اللہ رب العزت نے ظاہر کیا ہے اور وہ مرزا قادیانی کی شکل میں آیا ہے۔ تو میں تو وہی ہوں، کوئی اور تو نہیں ہوں کہ جس پر آپ کو یہ اعتراض ہو جائے کہ مرزا قادیانی نے آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا۔ میں نے آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، وہی محمد دوبارہ پیدا ہو چکا ہے۔ اور کئی عبارات وہ کہتے ہیں کہ جی من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رآ، جس نے مجھ میں اور مصطفیٰ علیہ السلام نے فرق کیا تو اس نے مجھے پہچانا بھی نہیں اور اس نے کچھ دیکھا بھی نہیں۔ وہ جاہل ہے کہ وہ مجھے اور سمجھتا ہے اور مصطفیٰ کو اور سمجھتا ہے۔ تو بروز کا مطلب یہ ہے کہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مرزا قادیانی کی شکل میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قادیان میں ظاہر ہوا۔ اور جب وہ نبی علیہ السلام کے نشست پر بیٹھنے لگا تو پھر آگے بھی تفصیلات آ گئی۔ اور ذل کا مطلب یہ ہے کہ میں نبی علیہ السلام کا عکس ہوں اور سنتوں کی پیروی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے نبوت عطا فرما دی۔ تو میری جو نبوت ہے یہ ذلی ہے، اور اس کی مثال بھی میں بیان کرتے جیسے آپ آئینے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور آپ کی تصویر نظر آتی ہے تو بظاہر تو وہ دوسری تصویر ہے لیکن وہ بعین ہی آپ ہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی میں نے اتنی اتباع کی کہ گویا میں نبی علیہ السلام کا ذل بن گیا۔ میں نبی علیہ السلام کے لیے ایک عکس کی طرح ہو گیا۔ تو میں اور نہیں ہوں، میں اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس ہوں، اور مجھے جو نبوت ملی ہے یہ نبی علیہ السلام کی اتباع کی وجہ سے ملی۔ یہ اور بات ہے کہ مرزا نے کیا اتباع کی ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم کبھی روشنی ڈالیں گے۔ مرزا نے کیا اتباع کیا، اور یہ وہ موضوع ہے کہ جس کے اوپر قادیانی زہر کا پیالہ پی لیں گے لیکن وہ کبھی میدان میں نہیں آئیں گے۔ معیار نبوت میں وہ کس چیز پر پورا اتر سکتا ہے؟ تو یہ دو نظریے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں کوئی مستقل نبی نہیں ہوں، بلکہ میں نبی علیہ السلام کا دوبارہ بروز ہوں،
تو جب دوبارہ بروز ہو تو ختم نبوت آپ کے پاس ہی رہی، باہر کسی کے پاس نہیں گئی. کوئی اور نبی آتا تو ختم نبوت کے منافی ہوتا، حالانکہ میں جو آیا ہوں تو میرے بعد یہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے، میں وہی ہوں، دوبارہ آیا ہوں. مثال کے طور پر آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے اور آپ نے اپنے لیے ایک جگہ پکڑ لی، پھر آپ دوبارہ کچھ دیر کے بعد آپ کو وضو کی نوبت آئی، آپ دوبارہ چلے گئے اور پھر آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے. تو ہم یہ نہیں کہتے پہلے کوئی اور تھا اب کوئی اور آیا، بلکہ ہم یوں کہیں گے بقول مرزا کے کہ ہم یوں کہیں گے کہ یہ وہی شخص دوبارہ آ کے اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے، تو یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آ کر اس جگہ پر بیٹھے. اور صرف کمال یہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ مجھے غلامی کی وجہ سے ملی ہے، لیکن دوسری طرف اس کا بیٹا کہتا ہے کہ اتباع سنت سے اس کا مقام اتنا اونچا ہو گیا کہ یہ مصطفیٰ کے برابر ہو گیا، نبی علیہ السلام کے برابری کا دعویٰ کیا. بلکہ آگے ان کی جو تحریرات ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے بھی آگے بڑھ گیا. جو شخص خدائی کا دعویٰ کرے تو ظاہر ہے کہ نبوت اس کے لیے کیا چیز ہے. تو اس زمانے میں جو لوگ رہتے تھے، جو مسلمان تھے، تو مسلمانوں کے لیے یہ نعوذ باللہ ذلی اور بروزی طور پر خدا نبی بن گیا. اب لوگ اس کی زیارت کے لیے جاتے تھے کہ نبی علیہ السلام دوبارہ، حالانکہ ذل اور بروز کا اسلام میں تصور ہی نہیں ہے. ہندوؤں میں تو ہے کہ ایک جنم ہوتا ہے پھر اس کے بعد دوسرا جنم آتا ہے، لیکن مسلمانوں کے اندر اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کو عقیدہ تناسخ کہا جاتا ہے. اسلام میں تو یہ ہے ہی نہیں. اچھا، تو ایک طرف تو یہ نبی علیہ السلام کی نشست پر قبضہ کر لیا، دوسری طرف چونکہ عیسائی رہتے تھے تو خود کو مسیحی موعود کہنا شروع کر دیا کہ جس مسیح کی طرف دوبارہ آنے کے لیے احادیث میں اشارات موجود ہیں، میں وہی مسیح ہوں، دوبارہ آیا ہوں. مسلمان بھی میرے پیچھے پڑ جائیں گے، عیسائی بھی میرے پیچھے پڑ جائیں گے. یہودیوں کے لیے خود کو دعویٰ کیا کہ میں وہی موسیٰ ہوں، اب یہودی بھی میرے پیچھے پڑ جائیں گے. صرف یہاں تک بات اس نے نہیں کی، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک یہ تمام انبیاء کے مجموعہ ہونے کا دعویٰ کر لیا، میں ان تمام انبیاء کا مجموعہ ہوں. تو یہ مقصد کیا تھا کہ یہودی بھی میرے ساتھ ہو جائیں گے، عیسائی بھی میرے ساتھ ہو جائیں گے، مسلمان بھی میرے ساتھ ہو جائیں گے. مگر وہاں ہندو بھی آباد تھے، تو اس نے یہ بھی دعویٰ کر لیا کہ تمہارا جو کرشن گزرا ہے وہ اس نے بھی دوبارہ آنا ہے، اور میں وہی کرشن بھی ہوں، میں رودر گوپال بھی ہوں. اس کے بھی دعوے کر لیے. سکھ بھی خوش رہے، ہندو بھی خوش رہے، عیسائی بھی خوش رہے، یہودی بھی خوش رہے اور مسلمان بھی خوش رہے. یہ سارے کے ساروں کو ملا کر میں ایک مذہب بنا لوں گا اور سب میں اتفاق اور اتحاد رہے گا، اور یہ سارے مجھے اپنا گرو اور اپنا پیشوا، مقتدی اور نبی تسلیم کر لیں گے. لیکن اس کے بارے میں کیا صورتحال رہی؟ اس وقت جو قادیانیوں کی تعداد ہے، آپ یقین کریں، ایک تو ان کو یہ پتہ، بہت کم لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ قادیانی مذہب میں مرزے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. اکثر اس کو مجدد کہتے ہیں، یا مسیحی موعود، اور عام لوگوں کو مسیحی موعود کا پتہ بھی نہیں ہے کہ مسیح موعود کا مقصد کیا ہے. تو یا تو اس قسم کے جاہل لوگ ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو اپنے کسی دنیاوی مفاد کے خاطر وہ قادیانیوں سے جڑ جاتے ہیں. کاروبار ملا ہوا ہے، دنیا کی عیاشیاں ملی ہوئی ہے، باہر کے ویزے ملے ہوئے ہیں، تو جاننے کے باوجود انہوں نے اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. ان چیزوں کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اور کچھ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے، ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ مرزا قادیانی، جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو وہ کبھی بھی اس کے پیچھے نہیں چلتے. اور قادیانیوں کو حتی الامکان اس بات سے روکا جاتا ہے کہ وہ کسی مسلمان کے نہ کلپ کو سنیں نہ ان کی بات کو سنیں، بس ان کے مرزے نے جو کہا ہے اسی کے اوپر رہو. حالانکہ مرزا کہتا ہے کہ مجھے ماننے والوں پر لازم ہے کہ کم از کم میری کتاب کو
ایک مرتبہ پڑھے اور دوسری جگہ 3 مرتبہ پڑھنے کو کہہ رہا ہے۔ نہیں ہے، کسی مرزائی نے مرزے کی کتابوں کو نہیں پڑھا۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، میں نے مرزے کی کتابوں کو تقریباً لفظ بلفظ پڑھا ہے، اور اس کے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہے ہم نے اس کو لفظ بلفظ پڑھا ہے۔ روحانی خزائن 23 جلدوں میں تقریباً ہم پڑھ چکے ہیں، نشانات بھی لگائے، اور یہ ہے کہ ان کے لیے فائل بھی بنائی۔ پھر اس کے بارے میں جو سیرت المہدی ہے، سیرت مسیح موعود ہے، اس کے ذات کے متعلق جو لکھا ہے ذکر حبیب ہے، یا اس کے بیٹے کی جو کتاب کلمۃ الفصل ہے، ان کا جو تذکرہ ہے، کافی ساری کتابیں ہیں، وہ الحمدللہ ہم نے پڑھی، اور ہم پر ان کا کفر واضح ہو چکا ہے، اور جو شخص پڑھے گا تو ان پر ان کا کفر ضرور واضح ہو جائے گا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس بدبخت نے کتنا خطرناک اور گھناؤنا گیم کھیلا ہے، صرف اسلام کے ساتھ نہیں، یہودیوں کے ساتھ بھی، عیسائیوں کے ساتھ بھی، سکھوں کے ساتھ بھی، اور ہندوؤں کے ساتھ بھی۔ اب عقل کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو کیا ایک شخص 2 ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک شخص دوبارہ کبھی آ سکتا ہے؟ اور ان کا بیٹا تو لکھتا ہے کہ اب مرزے میں اور نبی علیہ السلام میں کوئی 2 ہی نہیں ہے، یعنی یہ دونوں نہیں ہو سکتے، بلکہ مرزے پر ایمان لانا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ نبی علیہ السلام پر ایمان لانا۔ لیکن یہ سارے دھوکے ہیں، اور عقل کے اعتبار سے بھی اگر کوئی شخص دیکھے تو صرف یہ نہیں بلکہ صاف الفاظ میں اس نے کہا ہے کہ جو مرزے کے اوپر ایمان نہ لائے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جس طرح نبی علیہ السلام پر کوئی شخص ایمان نہ لائے، یعنی جب تک موسیٰ علیہ السلام موجود تھے تو ایمان کا معیار موسیٰ علیہ السلام پر ایمان تھا، جب عیسیٰ علیہ السلام تھے تو پھر ان کے اوپر تھا، جب نبی علیہ السلام تھے تو پھر ان کے اوپر، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا وہی اس زمانے میں مومن کہلاتا تھا۔ اور پھر جب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ اٹھائے گئے، نبی علیہ السلام آئے تو پھر ایمان کی علامت کیا تھی؟ نبی علیہ السلام پر ایمان لانا۔ تو اب جو مرزا آیا ہوا ہے تو اس پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مرزے پر ایمان نہ لائے اور اس کے باوجود بھی وہ شخص مومن کہلائے اور مسلمان کہلائے؟ تو جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کو ان چیزوں پر تھوڑا غور کر دینا چاہیے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بچوں کو بھی سمجھ جاتی ہے، تو یہ تو ایسی باتیں ہیں کہ اگر اس پر ہم غور کریں تو بچوں کو بھی سمجھ جائے۔ اور آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس دور میں تو ان چیزوں پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو۔ اچھا، اسی نظریے کا نتیجہ ہے کہ جو مرزا قادیانی کی بیوی ہے اس کو ام المومنین کہا جاتا ہے۔ جو مرزا قادیانی کے گھر والے ہیں ان کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ مرزا قادیانی کی جو بیوی ہے اس کا نام تھا نصرت جہاں بیگم۔ آپ گوگل کے اوپر لکھیں گے اس عورت کی تصویر بھی ہے، ان کی جو ام المومنین ہے جس کو یہ اماں جان کے نام سے پکارتے ہیں، اس اماں جان کی تصویر بھی آپ دیکھیں۔ نیچے پینٹ ہے، اوپر شرٹ ہے، شرٹ کے اوپر جو ہے وہ ہمارے ہاں جیسے ہم آج کل واسکٹ پہنتے ہیں واسکٹ ہے، اور اس کے اوپر سر والی جو عیسائیوں کی ربیات ہوتی ہے اسی طریقے سے اس نے اپنے سر کے اوپر کپڑا، یہ ان کی ام المومنین ہے۔ اور اس کے گھر والے اہل بیت، بلکہ اس کے بیٹے نے لکھا ہے کہ اب پرانے سیدوں کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا، اب سید وہی ہوگا جو کہ مرزے کے خاندان کے ساتھ ہوگا، پرانی سیادت کینسل ہو چکی ہے۔ ہائے ہائے۔ پھر اس کے بعد جو ان کے ماننے والے ہیں اور ان کو دیکھتے رہے ان کو صحابہ کہا جاتا ہے، اور ان کا مقام بھی بہت بلند ہے، ان کی نظروں میں ان کا مقام بھی بہت بلند ہے جو ان کے صحابہ ہیں۔ اور ان کا جو خلیفہ اول ہے ان کی مثال نعوذ باللہ ابو بکر کی،
جو خلیفہ دوم ہے ان کی مثال حضرت عمر کی، جو خلیفہ سوم ہے وہ حضرت عثمان کی، اور جو خلیفہ چارم ہے اس کی مثال ان کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اچھا، پھر وہاں آپ دیکھیں گے جو نبی علیہ السلام کی خصوصیات تھی وہ سارے کے سارے یہاں آ گئے۔ پھر ان کے جو 313 صحابہ تھے، تو یہ بھی کہتا ہے کہ آخری زمانے میں جو مہدی آئے گا اس کے پاس ایک کتاب ہوگی اور اس میں 313 صحابہ کے نام ہوں گے، تو ان 313 صحابہ بھی انہوں نے ان کے نام لکھے ہوئے، اصل مصفحہ میں ان 313 کے نام بھی لکھا۔ اور مجھے ہنسی اس وقت آئی کہ اس کا ایک مرید تھا عبدالحکیم پٹیالوی، وہ بعد میں جا کر کے اس سے برگشتہ ہو گیا، تو بہت قریبی آدمی تھا اس کا۔ اور ان 313 صحابہ کی جو فہرست میں اس میں 159 اس نمبر پہ عبدالحکیم پٹیالوی کا آج بھی موجود ہے۔ اور پھر اس نے ان کے درمیان کافی اختلافات ہوئے، انشاءاللہ جب پیشن گوئیوں کا ذکر آئے گا تو عبدالحکیم کی پیشن گوئیوں کا بھی آئے گا، لیکن وہ آج بھی ان صحابہ کے فہرست میں موجود ہے جن کو یہ لوگ مرتد کہتے ہیں۔ جو کچھ مرزا قادیانی نے جیسے وہاں پر حج ہوتا تھا، اس طرح یہاں بھی قادیان میں ایک حج کا سما ہوتا ہے۔ اور جب اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تو پھر منارۃ المسیح بھی بنا دیا، مینار بیضاء بھی بنایا۔ مکے اور مدینہ طیبہ ان کی جو خصوصیات تھی وہ قادیان کو دے دی، اور خود کہتا ہے کہ قادیان میں 3 شہروں کا بالکل واضح ذکر موجود ہے، مکہ، مدینہ اور قادیان۔ اور اپنا ایک الہام بھی گڑھ لیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِنَ الْقَادِیان، اور کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر قادیان کا ذکر ہے۔ میرا بڑا بھائی قرآن پڑھ رہا تھا، اس نے یہ پڑھا تو میں حیران ہو گیا، جب میں نے دیکھا تو مجھے بھی صاف قرآن میں نظر آیا کہ اس میں قادیان کا ذکر ہے۔ اور ان کی جو وہاں اپنے ایک مرزواڑہ بنایا ہے، ہم اس کو مسجد تو نہیں کہہ سکتے، قادیان کی، جس کو مسجد مبارک کہتے ہیں، تو کہتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الاقصی لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہتے ہیں کہ مسجد اقصی سے یہی مراد ہے، اور اسی مسجد اقصی سے گویا نبی علیہ السلام معراج پہ گئے تھے، اور مجھے بھی یہاں پر اسی مقصد سے بھیجا۔ جو کچھ نبی علیہ السلام کے لیے نا، وہ ساری چیزیں اس نے اپنے لیے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک وہ کافر ہے کہ جو اپنے آپ کو کافر سمجھتا ہے، اور دوسرا ایسا بدبخت ہے جو خود کو نہ صرف یہ کہ مسلمان کہتا ہے بلکہ اپنے اسلام کو ریئل اسلام کہتے ہیں، کہ اصلی اسلام، حقیقی اسلام تو ہمارا ہے، اور باقی سارے امت کے جو لوگ ہیں یہ سارے کے سارے گمراہ ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی شر سے ہمیں بچائے، اور جو لوگ ان کے شر میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ رب العزت ان کو ہدایت دے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس کلٹ سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن ان کے لیے نکلنے کا راستہ نہیں ہے، اور اگر وہ نکلتے ہیں تو مالی طور پر بھی ان کو ڈرایا جاتا ہے، نقصان دیا جاتا ہے، جانی طور پر بھی وہ خطرات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے وہ بیچارے نکلنا چاہتے ہیں، ان کے اوپر اللہ نے حق کو واضح کر دیا ہے، مگر وہ نکل نہیں پا رہے ہیں۔ تو ان بیچاروں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ ان کی مدد کرے، اور جو مسلمان ہو چکے ہیں اور ان کے ظلم و تشدد کا شکار رہتے ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمایا کریں ہر نماز کے بعد کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے معاملات کو بھی آسان کرے۔ یہ صرف کفر نہیں ہے، انتہائی خطرناک قسم کا کفر ہے، زندیقیت والا کفر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب کسی شخص کو کوئی نبی تسلیم کر لیتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں یہ روحانی باتیں ہیں، یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ ان کی روحانی باتیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے آہستہ آہستہ کھولتے جائیں گے۔ پھر مرزا جو بھی کہتا ہے، چاہے وہ عقل میں آئے یا عقل میں نہ آئے، شریعت کے مطابق ہو یا شریعت کے خلاف ہو، مرزائی اسے ہر حال میں قبول کر لیتے ہیں، اس لیے کہ نبی جو اس کو تسلیم کر لیا۔ پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں جو آیتیں آئی ہیں وہ ساری آیتیں یہ اپنے اوپر فٹ کر رہا ہے۔ اور جیسے پچھلے پروگرام میں نے عرض کیا تھا، یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ پر جو الہامات ہوئے ہیں، میرے لیے جو نشانات ہیں، جو الہامات ہوئے ہیں، اگر ان کو جمع کیا جائے تو 20 پاروں سے زیادہ ہے۔
اور جو میرے لیے نشانات ہیں، یعنی جو میرے معجزات ہیں، ایک جگہ یہ وضاحت کرتا ہے کہ نشانات سے مراد کرامات اور معجزات ہے۔ جب نبوت کا دعویٰ کر لیا تو کرامت کی بات تو ختم ہو گئی، اب نبوت کی بات آ گئی تو کہتے ہیں وہ 10 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ میرے دعویٰ سے پہلے گمنامی کی حالت میں جو میرے نشانات تھے، اگر ان کو بھی شامل کیا جائے تو کروڑوں ہیں۔ تو گویا نبی علیہ السلام سے بھی نعوذ باللہ یہ بدبخت افضلیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے اور ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے۔